ایک انسان دوسرے کی کوئی چیز چھین لے، غصب کر لے، اس کے بعد مسئلہ تو یہ تھا چیز واپس کرے، تب شرعی طور پر بری ذمہ ہوگا۔ اس نے اس میں اتنی تبدیلی کر لی کہ اب اس کا نام ہی بدل گیا، اس میں اتنی تبدیلی کر لی کہ اب اس کا نام ہی بدل گیا، گندم چھینی آٹا بنا لیا۔ اب بعد کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ اس سے جی وہ جس سے چیز چھینی اس کی ملکیت ختم ہو گئی اور غصب کی ملکیت ثابت ہو گئی، اس کے ذمے اس کی قیمت ادا کرنا۔ اب یہ نہیں کہ پیسا وہ آٹا دے، سالن پکا لیا تو سالن دے اس کو، نہیں، جتنی قیمت کی چیز تھی جو چھینی اتنے پیسے ادا کر دے اس کو۔ لیکن ساتھ لکھتے جب تک اس کو ادا نہ کرے اس کے لیے یہ کھانا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر چیز چھیننے والا اس کے نام بدلانے سے پہلے اس میں کوئی نفع کماتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی گاڑی چھین لی، اس کو کرائے پر لگا دیا، نفع کمایا، تو یہ نفع طیب نہیں، اس کے لیے یہ اس کے لیے حلال نہیں، یہ پاکیزہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا جی اگر نقصان ہو جائے وہ چیز ضائع تو بھی اسی کی ہوگی نا، پھر اس کو پوری دینی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی تو فرق ہے کہ اگر غصب کے بعد اس کو کاروبار پہ لگا دیا چیز کو، تو اس صورت میں جو نفع ہے وہ نفع طیب نہیں، پاکیزہ نہیں۔ کیوں؟ اس نفع کا سبب ہے خبیث، ملک غیر میں تصرف، دوسرے کی ملکیت میں تصرف۔ تو اس میں اگر تو وہ اصل مالک کی ملکیت باقی ہے پھر تو حکم ہوگا اسی کو ادا کرو، یہ اولا ہوگا۔ اگر اس کی ملکیت ختم ہو گئی تو بھی نفع اس کے لیے حلال نہیں، پھر صدقہ کرے غرباء پر۔ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں بری ذمہ ہونا چاہتا ہے، اب احساس ہو گیا میں غلط کر رہا تھا، تو جو نفع اٹھایا، رقم جمع ہوئی، وہ خیرات کرے غرباء پر، زکوٰۃ کے مصرف پر۔ لیکن اگر یہ ہے کہ وہ اس کا واپس کرنا ضروری تھا، جس صورت میں اصل یہ نفع متصل اور منفصل دو طرح ہوتا ہے۔ جانور ہے، غصب کیا، اس کے بعد اس کا قد کاٹ بڑھا، اس کا وزن بڑھا، یہ ہے متصل، اسی میں اضافہ ہوا۔ اب اس کا حکم صدقے کا نہیں، یہ تو ہے اسی کو واپس کرے جس کی چیز تھی، یہ غصب ہے نا، اضافے سمیت واپس کر دے، بس ٹھیک ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ اس سے الگ اگر کوئی نفع ہوا، تو اس صورت میں علماء نے یہ لکھا کہ جو نفع مغصوبہ چیز سے حاصل ہوا وہ غاصب کے لیے طیب نہیں، بلکہ اس کو صدقے کا حکم ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے۔ یہ مسئلہ فقہ کی جن کتابوں میں ہے، مبسوط سرخسی سیر کبیر کی شرح امام سرخسی نے لکھی، اس میں ہے، بدائع صنائع میں، محیط برہانی، الاختیار، عنایہ، فتح القدیر، بنایہ، تبیین الحقائق اور دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ بارہا، اس طرح ہدایہ شریف اور بدایہ میں بھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب اس کی صورت بدل جائے، نام بدل گیا، تو اب اس اصل مالک کو جس سے چیز چھینی تھی اس کو پوری رقم لوٹا دے جتنی اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں، اس کے بعد اس چیز جو غصب کی تھی اس سے نفع اٹھانا اس کے لیے طیب ہو سکتا ہے۔ وہ چیز پھر اس کی ہے نا، لیکن یہ اس کو راضی کرنے کے بعد، وہ کھانے پینے کی چیزیں بعد میں کھا لے، پہننے کی چیزیں بعد میں پہن، لیکن پہلے ادا کرے اس کی رقم۔
اچھا، یہ مسئلہ بدائے ثنائے میں مبسوط سرخسی نہایا تبین لقائق ہدایہ جوہرہ نیرہ مجموع الانہر فتح القدیر وغیرہ میں موجود ہے۔ غصب کے استعمال کی وجہ سے اگر مغصوبہ چیز میں نقص واقع ہو گیا، اس کی قیمت کم ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ اسی حالت میں دے دے، یہ دے اور جتنی قیمت کم ہوئی وہ بھی ادا کرے۔ اضافے میں نے کہا نا کہ وہ اضافے سمیت واپس کرے، لیکن کمی میں وہ جس حالت میں وہ تو دے، لیکن ساتھ جتنی کمی ہوئی قیمت کی وہ بھی ادا کرے، یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ مسئلہ امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا کہ مغصوبہ چیز اصل واپس کرنا ضروری ہے، اس میں جو متصل اضافہ ہوا وہ بھی واپس کرے، اگر کمی ہوئی تو قیمت کی کمی واپس کرے، اگر چیز کو تبدیل کر لیا تو تبدیلی کے بعد اس کی رقم ادا کرے، پھر اس سے نفع اٹھائے۔ اور مغصوبہ چیز سے نفع اٹھانا بغیر مالک کی مغصوب منہ کی وہ رضامندی کے بغیر، اس کا حق ادا کیے بغیر اس سے نفع اٹھانا درست نہیں، اور جو اس سے نفع حاصل ہو وہ اس کے حق میں طیب نہیں، بلکہ اس کو طریقہ یہ ہے کہ اس کو خیرات کر دیا جائے زکوٰۃ کے مصرف میں۔